اللہ بہلول 10 دن سے زیادہ کسی شہر میں نہیں رہتے تھے کہ امام خمینی سے پہلے انقلاب لائے تھے، کہیں بھی جمع ہوتا ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، 10 دن پھر مسافر ہوتے تھے 10 دن سے، اور صبح کا آغاز زیارت عاشورہ سے کرتے تھے۔ زیارت عاشورہ کی طاقت بتلا رہا ہوں، صبح زیارت عاشورہ پڑھنا تھا، مجلس پڑھتے تھے، ہمارے کوئٹہ میں آ کے مجلس پڑھتے تھے، اور پورا 1 مہینہ ہمارے مولانا ولایت صاحب ان کے ساتھ رہے کہ رات کو 1-2 گھنٹہ سوتے تھے، تعویذ لکھتے تھے، لوگوں کی مشکلات حل کرتے تھے، پھر خواتین وہ پیسے دیتی تھی، رات کو وہ سب غریبوں میں جا کے تقسیم کرتے تھے۔ ایسے اولیاء خدا مثل، بڑی عمر تھی، 100 سے اوپر تھے، 104 105، اور ایران کا ٹیلی ویژن انہیں سوئمنگ کرتے ہوئے بھی دکھاتا تھا، 100 سال سے اوپر سوئمنگ بھی کرتے تھے، صحت بھی صحیح تھی، 1 وقت کا کھانا کھاتے تھے۔ مجلس پڑھ رہے تھے تو بوڑھا آدمی تھا، 100 سال سے اوپر، تو نیچ آئی، جب نیچ آئی تو ناک سے پانی بہا، تو انہوں نے یہاں رومال دیکھا نہیں آیا، ادھر رومال نظر نہیں آیا، تو سامنے اب بچے بیٹھے تھے، وہ ہنسنے لگے، صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ بچے انہیں تو معرفت نہیں، اتنا بڑا آیت اللہ ہے، دیکھا بھئی ناک سے وہ پانی گرا ہے، مولانا کو رومال نہیں مل رہا ہے، تو نیچے سے جن کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے جلدی سے رومال پھینک دیا، مولانا نے ناک صاف کر دی۔ اب انہی کے گھر میں آئے، کہا آج آپ نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ وہ بچے مجھ پہ اور ہنستے ہیں، آپ نے فوراً میری عزت بچائی ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ یہ صدام کا زمانہ تھا، انہوں نے قبلہ کربلا چاہیے، تو ایران کے لیے تو منع تھا، کہا ٹھیک ہے جاؤ غسل توبہ کر کے آؤ، غسل توبہ کا بیٹھو، یہ سورہ پڑھو، یہ ذکر کرو، یہ ذکر کرو، یہ ذکر کرو۔ رات 2 بج گئے، کہا چلو باہر چلے، کہا قبلہ بھی تو نماز فجر کا وقت نہیں، چلو باہر چلو، باہر لے آئے، کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، آنکھیں مت کھولنا، آنکھیں مت کھولنا، بند کرنا۔ کہا میں نے آنکھیں کی، زو کی آواز جیسے طوفان آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ڈر بھی رہا ہوں کہ پتہ نہیں مولانا کیا کر رہے ہیں، کہ آنکھ مت کھولنا۔ چند منٹ ہی، بہت طوفان جیسی کیفیت تھی، کہا اب آنکھ کھولو۔ آنکھ کھولا تو سامنے زری نظر آئی، میں نے کہا قبلہ آیت اللہ بہلول، ہمارے شہر میں تو کوئی امام زادہ نہیں ہے۔ کہا امام زادہ نہیں، حبیب ابن مظاہر کی ذری ہے، تو کربلا پہنچ گیا ہے، صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اب تمہیں قدموں پہ گر پڑا قبلہ، آپ نے تو بڑا لطف کیا۔ کہا میری زندگی میں کسی کو بتانا حرام ہے، کسی کو مت بتانا کہ میں ایک لمحے تمہیں کربلا لے آیا۔ یہ مرید نہیں چاہتے گمنام رہنا۔ کہا جی بھر کے گریہ کیا۔ اب چلے حضرت عباس کے زیارت پہ، کیونکہ میں خود ذاکر بھی تھا۔ آیت اللہ بہلول نے کہا تھوڑا مصائب پڑھو، میں نے مصائب پڑھے، آیت اللہ بہت گریہ کرنے لگے، پھر واپس نکلے، کہا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی، وہی طوفان کی کیفیت تھی، طوفان طوفان، آوازیں آوازیں، آنکھیں کھولی تو واپس اپنے گھر میں تھا۔ بہترین ذکر کیا کریں؟ فرمایا سجدے میں جا کر یہ ذکر کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ حضرت یونس کا ذکر ہے۔ کب کیا تھا؟ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو یہ ذکر کیا تو مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر یونس یہ ذکر نہ کرتے، اب صحیح ہے، اگر یونس یہ ذکر نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔
گناہ نہیں کیا تھا نبی نے، ترک اولا کیا تھا، نبی کی شان کے خلاف تھا. لوگوں نے بات نہیں سنی، غصے میں آ کے چلے گئے. میں جا رہا ہوں، اب تم پہ عذاب ہوگا. نبی کی بات نہیں سنی. صلوات پڑھ دیں محمد والے. قبلہ تشریف لائی، آ جائیں. بات نہیں سنی، چلے گئے. اور جب چلے گئے تو کیا ہوا؟ عذاب آ گیا. اب لوگوں نے دیکھا ہم نے نبی کی توہین کی عذاب آ رہا ہے، سب پریشان ہے. تو دیکھیے آج دنیا جو ہے علماء کے خلاف بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کیونکہ جب عالم سے دور ہو گئے تو اسلام سے دور ہو جائیں گے. عالم ہی تو سکھانے والا ہے. اب عذاب آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں لوگ آسمان پہ. نبی چلے گئے، اب کیا کریں؟ قوم میں ایک عالم تھا، اس نے کہا بھائی نبی چلے گئے ہیں، بس نبی کا خدا تو موجود ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے. آ جاؤ، جمع ہو جاؤ میدان میں. اب عالم نے نسخہ بتلایا، قوم عذاب سے بچ گئی. نبی تو چلے گئے. کہا کیا کریں؟ نبی نے کہا جن ماؤں کے بچوں میں، جن ماؤں کی گودوں میں وہ بچے ہیں جو دودھ پی رہے ہیں، یہ تو گناہ کچھ نہیں کر رہے، معصوم بچے ہیں. ماؤں سے کہو کہ اپنی گود سے ہٹا دیں، اور مائیں بھی گریہ کریں اور معصوم بچے بھی گریہ کریں. جب معصوم بچے گریہ کریں گے تو اللہ پاک عذاب ہٹا دے گا. عذاب ہٹ گیا. ایک عالم نے قوم کو بچایا. نبی تو چلے گئے یونس علیہ السلام، عذاب ہٹ گیا. معصوم بچے رونے لگے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، عذاب کو ہٹا دیا. اب اللہ فرماتا ہے کہ یونس اگر یہ ذکر نہ کرتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اتنا بڑا ذکر ہے یہ، طاقتور، پاورفل. مانا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک، میرے اللہ تیری ذات سبحان ہے، تیری ذات پاک پاکیزہ ہے، تو رحمان و رحیم ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں نے گناہ کیا ہے. آنکھ سے گناہ کیا ہے، اس پہ روئے. زبان سے گناہ کیا، اس پہ روئے. ہاتھ سے گناہ کیا ہے. 40 دن کم سے کم 20 منٹ سجدے میں رہیں. اگر 20 منٹ نہیں رہتے تو فرمایا پہلا عشرہ، جیسے اب عشرہ مناتے ہیں نا، پہلے 10 دن 200 مرتبہ ذکر کریں یہ، کہ آہستہ آہستہ بدن یوزڈ ہو جائے. ہاں کوئی واجب یہ نہیں ہے، تھک گئے تو سر اٹھا لیں. 200 مرتبہ یہ ذکر کرو لا الہ الا. یہ 40 سکھلا رہا ہوں. 40 کیا ہے یہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 200 مرتبہ 200 گناہوں سے توبہ کی. بچپن میں جو گناہ کیے، جہالت میں کیے، روئے، رونا نہ آئے، سر پیٹے. پشیمانی کا نام توبہ ہے، ندامت کا نام توبہ ہے. پھر دوسرے عشرے میں 400 مرتبہ پہ جائیں. تیسرے عشرے میں 700 مرتبہ ذکر کریں. اور چوتھے جو مثلا اب 40 کی منزل میں پہنچے ہیں، 1001 مرتبہ یہ ذکر کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور انشاءاللہ یہ اتنا ذکر پاورفل ہے، جیسے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہو گئے، ہم گناہوں کے قید سے آزاد ہو جائیں گے. اور اس میں اگر ایک لفظ بڑھا دیں، ایک جملہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تو آیت ہے، مگر ایک جملہ اگر بڑھا دیں تو انٹر ایکٹیو، یعنی 2 طرفہ گفتگو ہو جائے گی. میں تو ظالم ہوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مگر تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. یہ 2 طرفہ گفتگو ہوگی تو لطف بڑھ جاتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ 40 کا ایک رکن کیا ہوا؟ نماز
توبہ میں نے صبح کی مجلس میں بتلایا، 2 رکعت نماز توبہ جو بالکل اسی طرح سے نماز جعفر طیار کی طرح پڑھی جاتی ہے، دعائے کمیل اور ایک طولانی سجدہ، اور ہر روز زیارت عاشورہ۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ زیارت عاشورہ اصلاً مولا سے کہ یہ دعا مانگ کر جائیں کہ مولا میں آپ کا زوار بن کے جا رہا ہوں، مجھے توفیق دے کہ اب کے بعد کوئی دن ایسا نہ ہو جس کا آغاز میں زیارت عاشورہ سے نہ کروں۔ بہت فوائد ہیں زیارت عاشورہ کے، بہت فوائد۔ ایک بتلا دوں صرف واقعہ، حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے ولی خدا تھے، بہت ان کی کرامات۔ ان کے استاد تھے حضرت آیت اللہ سید علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ محمد حسین طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ان کے بھی استاد تھے۔ خواب میں حضرت آیت اللہ بہجت نے دیکھا جنت میں اعلیٰ مقامات، برزخ میں بھی جنت ہے، وہ جنت دوسری ہے جو اصلی ہے، مرنے کے بعد انسان وادی سلام جنت میں جاتا ہے یا گناہوں کی وجہ سے برزخی جہنم میں۔ تو بہت خوش ہوئے، استاد کو جنت میں دیکھا۔ آغا بہجت نے کہا اب بھی کوئی تمنا ہے آپ کی؟ اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ تو آیت اللہ سید علی قاضی فرماتے ہیں کہ بیٹا اب تمنا یہ ہے کہ اگر دوبارہ خدا زندگی دے، میں صرف صبح کا آغاز زیارت عاشورہ سے پڑھتا تھا، لیکن دوبارہ اگر زندہ ہو جاؤں تو میں نے زیارت عاشورہ کے فضائل دیکھے ہیں، اس کا صلہ دیکھا ہے، اس کا اجر دیکھا ہے، تو اب میں رات کو بھی آغاز کروں گا زیارت عاشورہ سے۔